ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے چینل کے مختلف اصلاحی موضوعات چل رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے جانوروں کے سفر کے درمیان جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک گھر کے درمیان اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کی پرورش کا خیال رکھا جائے، ان کے مطلب ہے کہ پانی کا، چارے کا، ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ یہاں تک کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ اور فتاوی افریقہ میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جانوروں کی ایک دن میں 70 مرتبہ خبر گیری کرو، یعنی بار بار پانی پوچھو، بے زبان ہے، چارے کی ضرورت ہے، چارہ رکھ دو، اس طریقے سے۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو سفر کے دوران کے حقوق ہیں۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو سفر کے دوران کے ہیں کہ بندہ جب سفر کرتا ہے تو راستے میں ان جانوروں کے کیا حقوق ہیں، پھر گرمیوں میں سفر کرتا ہے تو الگ حقوق ہیں، سردیوں میں سفر کرتا ہے تو الگ حقوق ہیں۔ مثلاً جو دوران سفر جانوروں کے حقوق ہیں ان پر ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک مفسر روایت ذکر کی ہے، وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرتم فی الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض واذا سافرتم فی السنة فاسرعوا علیها السیر واذا عرستم باللیل فاجتنبوا الطریق فانها طرق الدواب ومأوى الحوام۔ مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم فراخ سالی کے زمانے میں سفر کرو، یعنی جب خوشحالی ہو، ہر طرف سرسبز و شادابی ہو، تم سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا وہ حق دو جو زمینوں میں ہے، ان کو خوب چراؤ۔ مطلب ہے کہ جب خوشحالی ہے، ہر طرف سبز ہے، ان کو چھوڑ دو، خوب وہ چریں، چارہ کھائیں۔ اور جب کا سالی میں سفر کرو تو تیز چلو تاکہ کمزور ہونے سے پہلے پہلے منزل پر جو ہے پہنچا دیں، اور جب تم رات کو کہیں ٹھہرو تو راستے کو چھوڑ دو، یعنی راستے پہ جانوروں کو جو ہے وہ نہ لٹاؤ، نہ باندھو، اس لیے کہ ان پر جانور چلتے ہیں اور زہریلے جانوروں کا جو ہے وہ مسکن ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہی احکام میں تانگا اور بیل گاڑی بھی آج کل کی جو ہے یہ ساری شامل ہیں۔ تو سب کا یہی جو ہے وہ حکم ہے، یعنی گرمیوں میں سفر کرو تو اور حکم ہے، سفر سردیوں میں کرو تو اور ہے۔ جب تم سردیوں میں کرو یا خوشحالی میں کرو تو خوب چارہ ہوتا ہے، سرسبز و شادابی ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گرین پن ہوتا ہے، تو تم ان کو چھوڑ دو، چارہ گھاس وہ خوب سیر ہو کر کھائیں۔ اور جب تم کا سالی میں کرو تو پھر جلدی جلدی ان کو گھر پہنچاؤ، اپنی منزل پر پہنچاؤ، کیوں راستے میں کہیں کمزور نہ ہو جائیں، وہاں جا کر انہوں نے کھانا ہے۔ اور راستے کا بھی حقوق رکھو، راستے میں کہیں رات آ جائے، پڑاؤ کرنا پڑ جائے تو یہ نہیں کہ جانوروں کو راستے پہ چھوڑ دو، وہاں زہریلی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈستی ہیں، اس لیے انسان کو بھی وہاں راستے میں سونے سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ سفر کے اندر کیا کتا ساتھ ہو سکتا ہے، اور جانور کے گلے میں گھنٹی جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں کتا اور گھنٹی ہو۔ مطلقاً نفی نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر حفاظت کے لیے کتا تم لے کے جاتے ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تو حدیث میں جو ہے وہ اس کا استثناء موجود ہے۔ اور گھنٹی سے مراد ہے معاذ آواز کے لیے ہو، اگر راستے میں دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے کوئی گھنٹی، کوئی بیل لگاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے۔ اور نمبر 3، سفر سے واپسی پر شکرانہ ادا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ نحر جزورا او بقرۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لاتے تو اونٹ یا گائے آپ جو ہے وہ کیا کرتے، ذبح فرماتے۔ تو یہ بھی ایک سفر کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے وہ طے فرما دیا ہے۔ اور کیا سواری پر بے جا بیٹھ جانا، گپیں شپیں راستے میں مارتے رہنا، کھڑے رہنا، کہ صحیح ہے؟ یہ روایت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی سواری کے جانوروں کو ممبر مت بناؤ، اپنی سواری کے جانوروں کو
ممبر مت بناؤ، یعنی اگر کوئی دوست وغیرہ مل گیا تو سواری کو روک کر اس پر بیٹھے ہوئے کئی گھنٹے باتیں کرتے رہو، ایسا نہ کرو، ان کو ممبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جانور تمہارے تابع اس لیے کیے ہیں تاکہ تمہیں ایسے مقام تک پہنچا دیں جہاں تم بغیر نفس کی سخت مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اس پر اتر کر اپنی جو ہے وہ ضروریات پورا کیا کرو۔ جی، منزل پر پہنچ کر سفر کا جو سامان ہے، سامان سفر، وہ جو ہے اتارنا، یہ بھی مطلب ہے کہ سنت ہے۔ دیکھیں روایت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا نزلنا منزلا لا نصبح حتى يحل الرحال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی منزل پر اترتے، یعنی راستے میں جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے یا کسی جگہ پر رکتے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ سواریوں کو ہم کھول نہ دیتے۔ نماز بے شک اللہ کا فرض ہے، لیکن جانوروں کے حقوق ہیں، پہلے سواریوں کو کھولیں، ان کا سامان اتاریں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھتے رہیں۔ جی، تو اس سے یہ جانوروں کے جو حقوق ہیں یہ ثابت ہوئے کہ اگر خوشحالی میں سفر کرنے کا اتفاق ہو تو جانور کو سرسبز و شاداب مقامات پر چرنے کا موقع دیں، اور اگر تنگ دستی ہو، خوشحالی نہ ہو، موقع مل جائے تو پھر راستے میں زیادہ پڑاؤ کرنا جانور کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو جلد اپنی منزل پر پہنچائیں تاکہ اس کے اندر ویکنس اور کمزوری نہ ہو، اور جلد اس کو چارہ ڈالیں اور پانی ڈالیں۔ رات کے وقت اگر درمیان ہی میں پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پیش آ جائے تو راستے کے درمیان میں منزل کرنے سے گریز کریں، سائڈ پہ کر دیں، ادھر ادھر کر دیں، تاکہ راستے میں زہریلے سانپ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی موذی مہلک چیزیں ہوتی ہیں۔ سفر میں بلا ضرور شدیدہ کتا لے کر نہ جایا کریں، ضرورت ہو تو لے جائیں ورنہ اس کو گھر میں رہنے دیں، اور سفر بخیریت واپسی پر بطور شکرانہ جانور ذبح کرنا مستحب ہے۔ یہ تو ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، سرکار کی سخاوت کی بات ہے۔ جی، اور دوران سفر اگر کوئی دوست وغیرہ مل جائے تو جانور کی پشت سے اتر کر بات کی جائے، یہ نہیں کہ اوپر جانور کے بیٹھے رہیں اور بلا وجہ اس کو وہاں روک کے رکھیں۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جانوروں پر لدا ہوا جو بوجھ ہے اس کو اتاریں، پھر نماز ہے، عبادت ہے جو ہے وہ کریں۔ تو اس طریقے سے ہمیں جانور، خواہ وہ جانور گھوڑا ہے، جی، خواہ اس کے علاوہ گدھی ہے، جی، یہ ان سب کے حقوق ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔